بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج 22 شعبان جمعہ کے دن جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، میرے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے، تو آج 22 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک دن کے اندر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، آج ہر کوئی اللہ پاک سے جلد از جلد کامیابی چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہر بات فوری طور پر پوری ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو آج 22 شعبان جمعہ کے دن ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہی عطا فرمائے گا، جس سے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ جس نبی کے صدقے ہم مانگتے ہیں، جس محبوب کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس محبوب کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ آج کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ جمعہ کے دن تو ویسے ہی بڑی قبولیت کا دن ہے، اور جب جمعہ کے دن شعبان کے مہینے میں آ جائے، رمضان سے پہلے آخری جمعہ کا دن، آخری موقع، جو لوگ میرے بہن اور بھائی ابھی تک ماہ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب تو بس رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھو، اس قرآنی وظیفے کو، اس قرآنی عمل کو، اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے چلے جاؤ اور دل کی دل میں رب سے مانگتے چلے جاؤ۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مایوس ہے، اتنے ہے کہ موت کے سوا کچھ نہیں مانگتے، اب سمجھتے ہیں کہ اب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آج میری وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جو کہتے ہیں ہم در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو میرے بھائی آج یہ وظیفہ سن رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک وظیفوں کو فائدہ نہیں ہوا، تو پھر آج ماہ شعبان کے مہینے میں جمعہ کے دن، آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے جا رہا ہوں۔ آج جمعے کے دن یہ وظیفہ اگر آپ صبح پڑھیں گے اللہ رب العزت شام تک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا، شام کو پڑھیں گے راتوں رات تک دیر کے بن تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، میں کسی چیز کا دعویٰ دار نہیں ہوں، کامیابی میرے رب کی طرف سے ہے، اور میں آپ کو رب کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج جس نے رب کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اپنے رب سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت تو دینے والی ذات ہے، اللہ رب العزت تو خزانے کا مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ تو خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور جو شخص اپنے رب سے مانگتا ہے رب اس کو دیتا ہے۔ اگر اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحیم اور کریم ذات ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ میں سے لوگوں نے ماہ رجب کے مہینے کو جس نے بھی لاپرواہی سے گزارا، رجب کے بعد شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، اب شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج جمعہ کا دن بھی ہے، آج بہت خاص دن ہے میرے محترم بھائیوں، اسی صورت وظیفہ مت چھوڑنا۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کریم سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آپ 22 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی تفسیر و طاقت بے شمار ہے، لیکن اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر حاجت پوری ہوتی ہے، ایک دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کی مرادیں پوری فرما دے گا، آپ کی خواہشات پوری فرما دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، آپ کی بے سکونی، بے برکتی سے نجات ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ شعبان کے مہینے کی
ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ماہ رجب اللہ رب کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ امت کے مہینے میں انعامات چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، اس محبوب کے جس کے آپ امتی ہیں اس مہینے کی قدر کریں۔ جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج 22 شعبان جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی تو کر سکتے ہو۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں یا دنیا کے جس بھی ملک سے ہیں، جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 شعبان جمعہ کا مبارک دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے، ہر کسی کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ 22 شعبان جمعہ کا دن پورا موجود ہے، آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی وقت کی پابندی ہے نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ میرے جس بھائی اور بہن کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملتا ہے آپ نے صرف اور صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر رب رحیم سے مانگنا ہے اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ صرف یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت آپ کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جن حاجتوں کے لیے ہم لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، بعض اوقات نوکری کرتے دوران لوگوں کی گالیاں تک سننا پڑتی ہیں، بہر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ جانتے ہیں نوکریاں نہیں مل رہی، سر اٹھا کر چی نہیں سکتے، سر پھینک کر دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی شام کو دہاڑی بھی پوری نہیں دی جاتی۔ ایسے میرے بھائی اور بہن جو واقعی پریشان ہیں تو کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، قرض سے نجات کے حوالے سے، آپ نے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں لینی۔ آپ صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھے رب کو منا لیں گے، اللہ رب العزت آپ کے دشمن سے بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے روزگار میں بھی برکت فرمائے گا، اللہ آپ کی تنگ دستیاں بھی دور فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 22 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول و آخر درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 22 شعبان آخری موقع ہے، جمعہ کا دن ہے، آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اس دعا میں ہزاروں لوگ شامل ہو جائیں، سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں، اور پتہ نہیں کسی ایک بندے کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اس دعا میں شامل ہر انسان کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو دعا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مالک، میرے مولا، آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے رب کی رحمت کا واسطہ ہم سب پہ گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بیٹے روزگار میں بے روزگار بیٹھے ہیں، شوہر کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے بچوں کو نوکریاں تک نہیں مل رہی، اے میرے مولا روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، تجھ سے ہوتا ہے، تیرے غیب سے نہیں ہوتا، آج اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔
واہ ہے آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ اپنے کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، اپنے دشمن خود ہیں، کیونکہ جب تک آپ خود کے ساتھ سنجیدہ ہو کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 22 شعبان جمعہ کا پورا دن، پوری رات ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے ثواب کی نیت سے ایک بار سماعت فرمانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھتا ہے۔ آج جو بے گھر ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، آج کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لو، نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ آج میرے جس بھائی اور بہن کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے الفاظ میں اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آج یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ صرف اس طرف مانگ رہے ہیں جو ایک کن فیکون پر پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات بھی بدل سکتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا؟ آپ نے صرف اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے اس نام مبارک کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت خود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو سبحان اللہ سے پکار رہا ہے، آپ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب ہم اللہ کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں پر برسنے والی برف کو دیکھتے ہیں اور طرح طرح کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، باغات کو دیکھتے ہیں، مخلوقات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت، یعنی کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس روئے زمین پر بیٹھ کر، اس فانی دنیا میں بیٹھ کر 22 شعبان جمعہ کے دن سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں، یہ کون ہے جو اللہ کو راضی کر بیٹھا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ تیرا وہ بندہ ہے فلاں گلی کوچے میں بیٹھے، اس مکان پہ بیٹھے، تجھے تیرے نام سبحان اللہ سے یاد کر رہا ہے، تیری تعریف کو بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آج اگر آپ کسی انسان کی تعریف کر دیں تو وہ آپ کے گن گاتا ہے، وہ آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے۔ اور آج رب کی تعریف کریں گے، آج آپ اس مالک حقیقی کی تعریف کریں گے جس کی ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو نہ چاہے تو رات دن اور دن رات میں نہ بدلے۔ اس سے ذات کو راضی کرنا ہے۔ اس ذات کی تعریف کو بیان کرتے ہی آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو
فوراً عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماہ شعبان کی جمعہ کے دن بھی قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں، آخری موقع ہے، برس و بعد سبحان اللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھ لو، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھ کر آپ نے جان نہیں چھڑانی، آپ اس رب کریم کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ رب العزت اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ منہ مانگی منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، آپ اللہ سے اپنی من پسند مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب سبحان اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر وہ قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو آپ کو میں سکرین پر دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ کے بعد آپ ایسے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اس بات کا اقرار کریں گے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جائے گی، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ کی رحمت جب جلال میں آتی ہے پھر سڑک پر بیٹھا فقیر بھی جسے مانگنا نہیں آتا، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، اللہ اسے بھی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وہ بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، جو بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا، اللہ آپ کے بگڑے کام سوار دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جو لوگ ابھی تک رجب اور شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وہ آج ایک بار جمعہ کے مبارک دن کا یہ خاص وظیفہ شروع سے آخر تک میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، میرے کہنے پر پڑھ لو، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقین نہیں آتا، وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں، جمعہ کا دن پورے کا پورا پڑا ہے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دیکھو جب تک عمل نہیں کرو گے، وظیفہ سننے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ آج آپ نے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے شیطان سے لڑتے ہوئے، کیونکہ شیطان آپ کو سیدھے راستے سے بھی روکتا ہے اور شیطان آپ کو کامیابی کے راستے سے بھی رکاوٹ بن کر آپ کو الجھا دیتا ہے، لیکن آپ نے شیطان پر غلبہ پاتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، طریقہ جس طرح بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھیے گا، 2 سے 4 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھیں گے، عمل کی سمجھ بھی آ جائے گی، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی فرما دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر پڑھ لینا ہے صرف 10 بار۔ آج 22 شعبان جمعہ کے دن صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اگر آپ اپنی 10 حاجتوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھو گے اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی مرادوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے التجا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ گے تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ 10 کی 10 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھتے ساتھ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام مبارک ہیں، ایک اللہ کا صفاتی نام، ایک اللہ کا ذاتی نام۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ میں اور آپ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک و مولا نظر کرم فرما۔ آج اگر کوئی کرم کی نظر سے ترنا چاہتا ہے،
آج کوئی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ایک نظر کرم ہو جائے، مفسرین لکھتے ہیں جس پر ایک کرم کی نظر ہو جائے اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اس کے گھر کے بدل جاتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی اتنی رحمت آ جاتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی غربت سے تنگ دستی سے تھکا ہارا بیٹھا ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 22 شعبان جمعہ کے دن آخری موقع ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا، انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا۔ وظیفہ مکمل کرنا ہے، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے یہ ایک دن کا وظیفہ ہے اور ایک دن میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، پورا دن پوری رات موجود ہے، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سسکتے ہوئے مانگیں، اللہ رب العزت سے آپ جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت عطا فرماتا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جائے گا لیکن اللہ کے خزانوں میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی بتانا تاکہ دوسرے ہمارے عزیز بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول ثواب کے لیے کامنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔